اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ سورہ نور کی پہلی 2 آیات۔ سورہ نور اہل ایمان کو ان احکامات اور ہدایات سے آگاہ کرتی ہے جو ان کے شکیل معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرے اور ایسے اعمال کا سد باب کیا جائے جو اس کو فاسد بنانے والے ہیں۔ اس سورہ کا تعلق پچھلی سورت کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ مومنون کے شروع میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے اہل ایمان وہ ہیں کہ جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے، جو لغویات سے احتراز کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو اپنی شہوانی جذبات پر قابو رکھتے ہیں، ان سے مغلوب ہو کر اللہ کے مقرر کردہ حدود اور قیود کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے قول اور فعل کا لحاظ کرتے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں انہی اعمال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے اور جو لوگ ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے سزا بیان کی جا رہی ہے۔ سورۃ، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، ہم نے اسے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے، یعنی جو اس کے احکامات ہیں اس کو ہم نے لازم کر دیا ہے۔ وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا ہے، فیہا، اس سورہ مبارکہ میں، آیات بینات، واضح آیات، واضح احکامات۔ جو بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں انہیں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لعلکم، تاکہ تم لوگ تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ تو سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا اسلوب تاکید اختیار کیا گیا ہے، یعنی اس میں جو بھی احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، فرائض بیان کیے جا رہے ہیں، سب بے چوں چراں ان کی اطاعت کریں اور کسی بھی معاملے میں سہل پسندی یا بے پرواہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا، پس کوڑے مارو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ معاشرے کے انتشار اور فساد میں سب سے زیادہ دخل زنا کو ہے۔ اس سے معاشرے کے استحکام کا انحصار، صلہ رحمی، رشتوں کی پاکیزگی اور اس قسم کے اختلاط اور فساد سے محفوظ رہنے پر ہے۔ اور زنا ایک ایسا جرم ہے جو ان ساری پاکیزگیوں کو، سارے تقدس کو پامال کر دیتا ہے اور معاشرے میں انتشار پھیل جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بڑے واضح انداز سے بیان کر دی گئی کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والا کوئی مرد ہے یا عورت، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، اور نہ لے لے تم کو ان دونوں کے معاملے میں، رأفۃ، نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں کسی بھی لحاظ سے کوئی نرمی تمہاری دامن گیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے اور جو بھی اس قانون کو پامال کرے گا، اس جرم کا ارتکاب کرے گا، پھر ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے۔ ان کنتم، اگر تم ہو، تؤمنون باللہ، ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، کہ اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو پھر ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ احکامات اس سے پہلے تورات میں بھی بیان کیے گئے تھے، لیکن یہودیوں نے اکثر ان حدود کو پامال کر رکھا تھا۔ زنا کی سزا ان کی شریعت میں بھی رجم تھی، لیکن عملاً صورت یہ تھی کہ اگر کوئی غریب جرم کرتا تو اس پر یہ سزا نافذ کر دی جاتی،
لیکن اگر کوئی امیر اس جرم کا مرتکب ہوتا تو اس سے اعراض کیا جاتا۔ اس طرح کا مقدمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی پیش کیا گیا یہودیوں کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کر لو۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں یقیناً خیر اور برکت ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو معطل کر کے رکھ دیا گیا ہے، معاشرے میں بہت سے فساد برپا ہوئے ہیں۔ کچھ مسلمان کہلانے والے تو ان چیزوں کا علل اعلان انکار کر دیتے ہیں اور ان حدود کو وحشیانہ کہتے ہیں۔ بظاہر وہ کلمہ گو بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن وہ حد زنا یا حد چوری جسے حد سرقہ کہا جاتا ہے، ان کے خلاف آوازیں بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ چوروں اور زانیوں کے لیے تو جذبہ رافت یعنی ہمدردی ہونی ہی نہیں چاہیے، ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا رویہ نہیں اپنایا جائے گا، بلکہ ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دی جائے گی تاکہ باقی معاشرے کے لوگ امن اور سکون سے رہ سکیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سزاؤں کو اپنے زمانے میں نافذ کیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الحدود میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک خاتون مسجد کے لیے نکلیں تو ایک شخص نے ان کے ساتھ زبردستی کی۔ جب اس شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا تو آپ نے بلا تعمل اسے سزا دینے کا حکم دیا اور عورت سے فرمایا کہ تم جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ بیان فرما دیا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ موجود رہے عذابہما، ان دونوں کو سزا دیتے ہوئے، طائفتن، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ یعنی ایسا جرم کرنے والوں کو سزا جیل میں نہیں دی جائے گی، بلکہ ایسی جگہ پر دی جائے گی جہاں لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں، تاکہ ان کا جرم باقی لوگوں کے لیے بھی عبرت کا مقام بن جائے۔ آج یہ جو ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی حدود کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ اگر ان اللہ کی حدود کو نافذ کر دیا جائے تو یقیناً اس میں خیر اور برکت ہے، اور جن ممالک میں بھی انہیں نافذ کیا گیا ہے وہاں خیر اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، امن اور سکون ہے۔ ان لوگوں کو رات کو اپنے دروازے بھی بند نہیں کرنے پڑتے، وہ اپنی اشیاء بار رکھ کر بھی انہیں محفوظ سمجھتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان حدود کا شعور عطا فرمائے اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔